اهدنا الصراط المستقيم۔ ہمارے یہاں جب یہ آیا تھا تو ہم نے سب سے پہلے غسل دیا تھا، اور یہ جائے گا تو ہم سب سے پہلے اس کو غسل دیں گے۔ ہمارے یہاں پاکیزگی اولین شرط ہے، آنے پر بھی پاکیزگی شرط ہے، جانے پر بھی پاکیزگی شرط ہے۔ اس کے پورے جسم سے جان نکلی ہے، پورا بدن ظاہر روح ڈسچارج ہوئی ہے، اس کا احساس پورے جسم کو ہوا ہے، تو اب تو اس کے سارے سوراخ، سارے مسلز ڈھیلے پڑ گئے، بہت کچھ نکل سکتا ہے۔ اب اس کو جب نیند میں، صرف اس وجہ سے کہ نیند میں مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو اگر کوئی چیز جسم سے خارج ہوئی اور اس کا احساس نہ ہوا، اس لیے نیند کے بعد وضو کو لازم قرار دے دیا گیا ہے، تو ظاہر النوم اخو الموت، نیند تو بہت چھوٹی سی بہن ہے نا موت کی، موت تو بہت بڑی والی بہن ہے۔ ظاہر جب یہ آئی ہے تو پورے جسم پر اثر انداز ہوئی، جب پورے جسم کو کسی چیز کے ڈسچارج ہونے کا احساس ہوتا ہے تو شریعت اس وقت میں غسل کراتی، شریعت اس وقت میں غسل کراتی۔ موت کے بعد بھی کہا کہ اسے غسل دے دو، چاہے ابھی حل کر کے لیٹا ہو، لیکن اگر موت ہو گئی ہے تو غسل دینا ہوگا، اس کے غسل کی تیاری کرو۔ ہمارے یہاں فلسفہ یہ ہے اسلام میں کہ مرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ اثر تو باقی رہ جاتا ہے، جلتی لکڑی پہ پانی بھی ڈال دو تو کچھ دیر تو دھواں دیتی ہے، تو کچھ نہ کچھ اثرات تو روح کے جسم سے باقی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو تکلیف نہ دو، غسل بھی کرانا ہے تو کہا گرم پانی سے کرو، ٹھنڈا پانی مت ڈالو، ٹھنڈا پانی، گرم پانی سے غسل کرو، گرم زیادہ نہیں، گرم پانی کے دونوں فائدے، ایک طرف تو یہ کہ اپنے بھائی کو غسل دینا ہے تو ٹھنڈے پانی سے تکلیف مت دو، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گرم پانی مسلز کو ڈھیلا کرتا ہے، مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو جو کچھ اندر پیشاب کے قطرے کہیں نالی میں رکے ہیں، کوئی گیس اندر پیٹ میں بھری ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب نکل جائے گا مسلز کے ڈھیلے ہو جانے کی وجہ سے۔ اگر تھوڑی بہت دیر ہو گئی اور مسلز ٹائٹ ہونے لگے ہیں تو یہ گرم پانی سے وہ بھی لوز ہو جائیں گے، ڈھیلے ہو جائیں گے، تو ہاتھ پیروں کو سیدھے کرنے میں سہولت ہو جائے گی، اس لیے پانی گرم کر دو۔ پانی میں انار کے چھلکے ڈال دو، انار کے پتے ڈال دو، بیری کے پتے ڈال دو، نہیں ہے تو نیم کے پتے ڈال دو۔ یہ بیری کے پتے، انار کے پتے، یہ در حقیقت استرخاء مفاصل میں کام آنے والے ہیں، مسلز کو لوز کرنے میں اور بدن کو صاف کرنے میں اور بدن کی بدبو کو دور کرنے میں یہ معاون و مددگار۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا